بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوست کیسے ہیں؟ خیر و فیت سے ہیں؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جہاں جہاں مسلمان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو خیر و فیت سے رکھے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جس گھر میں بیٹیاں پیدا ہوتی ہوں اور بیٹے پیدا نہ ہوتے ہوں اور سب گھر والوں کی خواہش ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بیٹا عطا کرے، تو یہ وظیفہ ان کے لیے ہے خاص طور پر۔ تو آج کی اس ویڈیو کو بغیر سکپ کے آپ اس کو پورا سنیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی بیٹے جیسی عظیم نعمت سے نوازے گا۔ یہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے، اگر اس کو روزانہ پڑھیں تو انشاءاللہ اگر عورت بانجھ بھی ہوگی تب بھی اس سے آپ کو اللہ تبارک و تعالی بیٹا عطا کر دے گا۔ یہ قرآنی آیت ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ قرآنی آیت کا وظیفہ پڑھا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کیے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 80 برس کی ہو گئی اور دوسری شادی کر لی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو دوسری شادی کے بعد پہلی شادی حضرت سارہ آپ سے ہوئی، دوسری شادی آپ کی حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا آپ سے ہوئی۔ آپ کی بیوی نے دیکھا کہ مجھ سے اتنا عرصہ ہو گیا، میں بھی بانجھ عمر کو پہنچ گئی ہوں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک بھی 80 سال کی ہو گئی ہے، تو آپ کے مشورے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا سے شادی فرما لی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ کون سی آیت جس کا وظیفہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس دعا کو قرآن مجید میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور وحی میں نازل کیا، تو وہ قرآنی آیت کا حصہ بن گئی۔ وہ کون سی آیت ہے؟ شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا آئیکن دبا لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچتی رہے۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں اپنے ٹاپک کی اصل مدے کو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی، ربی حب لی من الصالحین، یا اللہ پاک مجھے صالحین میں سے بیٹا عطا کر۔ جس کے ہاں بیٹے پیدا تو ہوتے ہوں مگر نافرمان ہوں، صالحین نہ ہوں، نہ ماں باپ کے نافرمان ہوں، تو یہ وظیفہ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں کہ آئندہ اللہ تبارک و تعالی ان کو صالحین میں سے بیٹا عطا کرے۔ تو اس کے پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے، اس کو کتنا پڑھنا ہے، کتنی دفعہ پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، تو وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ نے ہر نماز کے بعد جو نماز کی دعا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، آپ نے جب نماز کی آخری دعا پڑھ لینی ہے تو سلام پھیرنے سے پہلے پہلے آپ نے یہ دعا بھی ساتھ میں ایڈ کر دینی ہے، ربی حب لی من الصالحین۔ تو ہر نماز کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے آپ نے اس قرآنی آیت کو بھی بطور دعا ایڈ کر لینا ہے، تو اس کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو بیٹا دے گا اور صالحین میں سے بیٹا عطا کرے گا۔ اور ایک بزرگان دین لکھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ نماز عشاء کے بعد 313 مرتبہ یہی قرآنی آیت میاں بیوی دونوں مل کر کریں نماز عشاء کے بعد، ربی حب لی من الصالحین 313 مرتبہ، بیوی اور شوہر دونوں اگر یہ وظیفہ کثرت کے ساتھ کریں ہر عشاء کی نماز کے بعد 313 مرتبہ،
تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صالحین میں سے بیٹا عطا کرے گا۔